بزم ختم نبوت اور اس کے اراکین جنہوں نے یہ جلسہ منعقد کیا، جتنے لوگوں نے تعاون کیا، جتنے تشریف لائے، اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ مہینہ ہے جمادی الاخری کا، جسے آپ جمادی الثانی بھی اردو میں کہہ لیتے ہیں۔ اس مہینے میں خاص طور پر جن ہستیوں کی یاد منائی جاتی ہے، ان میں ایک ہستی وہ ہے جو نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ چلتے ہوئے حضرت ابو بکر سے آگے ہو گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، تو اس کے آگے چلتا ہے جو نبیوں اور رسولوں کے بعد ایسا شخص ہے کہ سورج نے نبیوں اور رسولوں کے بعد اس سے افضل شخص کو نہیں دیکھا۔ تو جب نبی پاک نے یہ فرما دیا تو امت بھی یہی مانتی ہے کہ وہ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہیں۔ ان کا نام عبداللہ ہے، والد کا نام عثمان ہے، مگر عبداللہ اور عثمان کے نام سے ان کو لوگ زیادہ نہیں پہچانتے۔ ان کی کنیت، پکارا جانے والا نام حضرت ابو بکر الصدیق بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں، والد بھی، خود بھی، بیٹے بھی، اور آگے پوتے نواسے بھی صحابی ہیں۔ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ شہادت، تاریخ وفات 22 ہے اس مہینے کی، مگر اہل محبت پورے مہینے میں ویسے تو روزانہ ہی ذکر ہو جاتا ہے۔ ان کی یاد مناتے ہیں، ان کا ذکر سنتے سناتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے کہ شاعر دربار رسالت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کی نعت پڑھنے والے سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضور ان کے لیے ممبر لگواتے، وہ ممبر پر نبی پاک کے سامنے کھڑے ہو کے نعت پڑھتے تھے۔ حضور ان سے فرماتے ہیں، تو نے میرے یار ابو بکر کے لیے بھی کچھ لکھا ہے؟ ان کی شان میں بھی کوئی شعر کہے ہیں؟ تو جس کے لیے نبی پاک ایسا فرمائیں وہ کتنی بڑی ہستی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی شان ہے یہ۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے سے نمازیوں کو، دوسرے سے روزے داروں کو، ذکر کرنے والوں کو بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں، حضور مجھے کس دروازے سے بلایا جائے گا؟ تو حضور یہ نہیں فرماتے ابھی تیری وفات نہیں ہوئی، خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے یا نہیں، پھر قبر میں جو سوال ہیں جواب ہیں، پھر حشر کی منزل پل صراط گزرنا، پھر جنت میں اگر جائیں گے تو اس وقت پتہ چلے گا۔ نہیں، حضور نے فرمایا ہر دروازے والا چاہے گا تو اس کے دروازے سے داخل ہو۔ جس کی گواہی نبی پاک دیں اس کے بارے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ ہمیں مولا علی بھی پیارے ہیں اور مولا صدیق بھی پیارے ہیں۔ مولا کائنات سیدنا علی
جو عقیدہ جو نظریہ حضرت ابو بکر کے لیے رکھتے ہیں ہمیں بھی وہی رکھنا چاہیے۔ آج لوگ لڑتے ہیں، ان لڑنے والوں کو کچھ ملنے والا نہیں، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، یہ لڑتے ہی رہیں گے۔ جو محبت عقیدت رکھیں گے یہاں بھی کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ وہاں بھی کامیاب۔ ان کا یوم مبارک، ماہ مبارک، اس حوالے سے بھی ان کا ذکر ہوتا ہے، بڑی شان والے ہیں۔ ان کا لقب خلیفہ رسول، انہیں خلیفہ رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیماری چھونے آئی، برکت لینے آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہاں ہیں ابو بکر، ان سے کہو آگے آئیں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 17 نمازیں حضرت ابو بکر نے لوگوں کو پڑھائیں۔ حضور نے خود ان کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، اپنی مسجد کے لیے فرمایا مسجد کے ساتھ جس جس کا گھر لگتا ہے سب کی کھڑکیاں بند کر دو، ابو بکر کی کھڑکی بند نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میری امت پر ابو بکر کا شکر کرنا واجب ہے۔ امت کو چاہیے کہ ابو بکر کا شکر کریں کہ اس نے کتنی خدمات، ان کی کتنی خدمات ہیں دین کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو یہ ان کا ماہ مبارک، اللہ تعالی ان کی برکت سے ملت اسلامیہ کو غلبہ عطا فرمائے اور ہمیں حضرت ابو بکر کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال جیسا شخص کہتا ہے، مانگنے والے تو دعا کرتا ہے، دنیا مانگتا ہے، مانگنا ہے تو یہ مانگ، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، کہ حضرت ابو بکر کو جو عشق رسول حاصل تھا، یا اللہ اس کا ایک ذرہ ہی ہمیں عطا فرما دے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی خدمات، علامہ اقبال کہتے ہیں برسنے والی بارش کے قطرے نہیں گنے جا سکتے، صدیق اکبر کی دین کے لیے خدمات نہیں گنی جا سکتی۔ تو وہ ہمارے محسن ہیں یا نہیں؟ جواب دیجئے، ہیں۔ تو محسنوں کی یاد منانا ضروری ہے، ان کا ذکر کرنا، ان سے محبت رکھنا، عقیدت رکھنا، ان کا کہنا ماننا، ان کے طریقے پر چلنا ہمارے لیے بھلائی ہے، سعادت ہے، کامیابی کی ضمانت ہے۔ میں نے مختصراً ذکر کیا، انشاءاللہ پوری تقریر ان کے حوالے سے ہوگی۔ دوسرا ذکر مجھے کہا گیا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، نام عبد القادر ہے، والد کا نام موسیٰ ہے، والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ ہے، باپ کی طرف سے حسنی ہے، ماں کی طرف سے حسینی ہے۔ امام حسن امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، اور غوث اعظم اور محی الدین آپ کے القاب ہیں، دین کو زندہ کرنے والے۔ اور غوث کہتے ہیں فریاد رس کو جو فریاد سنے اور مدد کرے، تو وہ غوثوں میں غوث اعظم ہیں۔ جہان میں اور بھی غوث ہوئے ہیں مگر وہ غوث اعظم ہیں، اللہ نے ان کو شان مرتبہ عطا کیا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی 2-3 باتیں عرض کروں، پھر تیسرے موضوع پر آؤں گا۔ یہ ماہ رمضان کی پہلی شب یا پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے،
यकम रमदान मुबारक को, और पैदा होते ही रोजे रखे। एक दिन के बच्चे को पता होता है कि दिन है या रात है? बोलने पे टैक्स है, तो जवाब दीजिए। क्या एक दिन के बच्चे को पता होता है कि रमदान है? क्या है रमदान? रोजा किसको कहते हैं? नहीं, मगर गौसे पाक 470 या 471 हिजरी में पैदा हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 450 और कुछ बरस बाद वो पैदा होते ही रोजे रखते हैं। उनको पता है ये महीना रमदान का है, रमदान में रोजे फर्ज हैं। और रोजा किसको कहते हैं? सुबह सादिक से गुरूब आफताब तक कुछ नहीं खाना पीना, इसका नाम रोजा है। जब एक दिन की उम्र में गौसे पाक के इल्म की ये शान है, नबी पाक के इल्म की कितनी होगी। कुछ लोगों ने अपनी किताबों में लिख दिया नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं। माअज़ल्लाह, सब कहिए माअज़ल्लाह। माअज़ल्लाह के माने अल्लाह की पनाह। आज कैमरे हैं आपके पास, यहां बैठे बैठे दुनिया के किनारे में जो देखना चाहें देख सकते हैं। अमेरिका में बैठकर कराची में अपने रेफ्रिजरेटर में रखे हुए जो सामान है उसको देख सकते हैं। मादियात में ये बात है। वो शख्स जो साइंस पढ़ेगा, टेक्नोलॉजी को देखेगा, तो उसको कहा जाए कि नबी को खबर नहीं, तो ये हैरानी की बात होगी या नहीं होगी कि आले इंसान के बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट आले इतना देख लेते हैं, तो जिनको अल्लाह ने रूहानियत दी है उनकी क्या शान है। मेरे नबी पाक की तो बहुत ऊंची शान है। अल्लाह के वली जमीन पे बैठ के अर्श को देख लेते हैं, मगर जिनके पास रूहानियत नहीं उनको ये बात समझ में आती नहीं और आ सकती भी नहीं। बहुत मशहूर साइंसदान गुजरा है, नाम है उसका आइंस्टाइन। यहूदी था, 60-70 बरस पहले की बात है। दुनिया का बहुत बड़ा साइंसदान माना जाता है। उस 70 बरस पहले ये कहा था कि उसने रेडियाई दूरबीन, रेडियो बाइनोकुलर से एक कहकशां देखी है जो 2 करोड़ नूरी साल के फासले पर है। 2 करोड़, आगे क्या कहा मैंने? नूरी साल, इंग्लिश में लाइट ईयर कहते हैं। आप जिस दुनिया में रहते हैं, यहां इंसान की बनाई हुई बिजली, बर्क, इसकी रफ्तार 1,86,284 मील एक सेकंड में इसकी इतनी रफ्तार है। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा लें कि 1 मिनट की कितनी होगी, फिर 1 घंटे की कितनी होगी, फिर 1 दिन की कितनी होगी, 1 हफ्ते की, 1 महीने की, फिर 1 साल की। ये लाइट ईयर इंसान की बनाई हुई इसकी रफ्तार इतनी है, तो 2 करोड़ नूरी साल के फासला कितना होगा। उस शख्स ने 70 बरस पहले एक रेडियाई दूरबीन से उसको देख लिया, मगर उस शख्स का बयान जिसने इतनी दूर देख लिया, उसका बयान है कि मुझे 10 लाख साल जिंदगी मिले, मैं कायनात की सरहदों को मालूम नहीं कर सकता कि ये कायनात कितनी बड़ी है, मैं इसके किनारे नहीं जान सकता। वो शख्स जिसने 2 करोड़ नूरी साल के फासले पर 70 बरस पहले कहकशां गैलेक्सी देख ली, वो ये कह रहा है
اور ہمارے غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ اور وہی سائنسدان کہتا ہے میں روحانیت کی کوئی حد معلوم نہیں کر سکتا، اس کو نہیں پہنچ سکتا، مگر آج اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے جب یہ کہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تو بولو مانا جائے گا؟ نہیں۔ جو ایسا کہہ رہا ہے وہ دین کو، نبی کی شان کو جانتا نہیں۔ تو بولے جو نبی کی شان نہ سمجھے، غلط بات کرے، اس کی نماز ہوگی؟ اس کا روزہ ہوگا؟ کوئی نیکی عبادت بنے گی؟ نہیں، کیونکہ عبادت کب بنتی ہے؟ جب نبی کی تعظیم کی جائے۔ عبادت اللہ کی، نبی کی تعظیم۔ جو نبی کی تعظیم نہیں کرتا وہ تو شیطان ہو جاتا ہے۔ کیا غلطی تھی شیطان کی؟ نماز بھی پڑھتا تھا، واز بھی کرتا تھا، لا الہ الا اللہ اتنا کلمہ بھی پڑھتا تھا، مگر نبی کی تعظیم نہیں کی۔ اس کی عبادت کام آئی؟ اس کی نمازیں کام آئیں؟ نہیں۔ تو پتہ چلا جو تعظیم نہ کرے اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی۔ جب اس کی اپنی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ان کو یہی بتانا ہے کہ اس کی اپنی نہیں ہو رہی، اس کا عقیدہ درست نہیں۔ اور امامت کی شرط ہے کہ مقتدی اور امام کا عقیدہ ایک ہو۔ جب عقیدہ ایک نہیں ہے، نماز قائم نہیں ہوئی۔ جب قائم نہیں ہوئی، پوری کدھر سے ہوگی؟ تو یاد رکھیں، ہم اللہ کی عطا مانتے ہیں۔ نبی کا کمال ہو، ولی کا، وہ اللہ کی عطا سے ہے، خود سے نہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ ان کی کتنی شان ہے، ان کی شان کو کوئی بندہ پوری طرح نہیں جان سکتا۔ ہم تو اتنا بیان کرتے ہیں جتنا قرآن حدیث سے سمجھ پاتے ہیں۔ ان کی شان کو، ان کی حقیقت کو ان کا رب جانتا ہے۔ 200 سال پہلے ایک شاعر ہوا انڈیا میں جس کا نام اسد اللہ خان غالب۔ کہتے ہیں جی وہ 200 سال پہلے جو اردو لکھتا تھا وہ کون سی اردو ہے؟ معلی تھی۔ فارسی اردو میں اس نے شاعری کی۔ آج تک لوگ غالب غالب کرتے ہیں شاعری میں۔ کسی نے غالب سے کہا تو نے بہت کلام لکھا ہے، نعت کیوں نہیں لکھتا؟ نبی کی نعت بھی تو لکھو۔ تو اس نے ایک شعر کہا بہت اچھا، وہ کہتا ہے غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، کاں ذات پاک مرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ غالب کہتا ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ پر چھوڑ دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جب ان کا مرتبہ پوری طرح جانتا نہیں، تعریف کیسے کروں گا؟ ان کا مرتبہ اللہ جانتا ہے، وہی ان کی تعریف کر سکتا ہے۔ غالب کو اتنی بات سمجھ آ گئی، ان لوگوں کو سمجھ کہتے ہیں ہمارے ہی جیسے تھے، جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں ویسے کھاتے پیتے تھے، ہم بھول جاتے ہیں وہ بھی بھول یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو کیا یہ نبی کو سمجھ پائے ہیں؟ اونچی ان کو اپنی خامیاں نظر آتی ہیں، وہ نبی کے لیے لگا دیتے ہیں میرے نبی میں کوئی خامی۔ صحابی خود نبی کے سامنے کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، حضور آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ صحابی کا، کہ نبی میں کوئی عیب، اونچی کہہ دیجئے، نہیں ہے۔ تو صحابہ کے ماننے والے بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، نبی بے عیب ہے، نبی
جو مانتے ہیں وہ کہیں نبی۔ اب یہاں آپ کے ذہن میں ایک خیال آئے گا کہ بے عیب تو اللہ کی ذات ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی بے عیب ہے، تو وہ برابری ہو گئی، اور شرک کس بلا کا نام ہے؟ تو آئیے میں سمجھا دوں، اللہ تعالی خود سے بے عیب ہے۔ اللہ کا ہر کمال اس کا ذاتی ہے، وہ خود سے کمال والا ہے، اس کو کسی نے کمال دیا نہیں۔ نبی کا کمال اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اللہ تعالی کا دیا ہوا ہے، تو عطائی ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے ذاتی، ایک ہے عطائی۔ ذاتی اور عطائی برابر نہیں ہوتے، جب برابری نہیں تو شرک بھی اونچی۔ میں آسان کر کے سمجھا دوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ آپ کے پاس آنکھیں ہیں؟ کہیے الحمدللہ۔ آنکھوں سے کیا کرتے ہیں آپ؟ دیکھتے ہیں۔ تو دیکھنے والے کو عربی میں بصیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کان ہیں آپ کے پاس؟ الحمدللہ۔ کانوں سے آپ سنتے ہیں، سننے والے کو سمیع کہتے ہیں۔ دیکھنے والا بصیر، سننے والا سمیع۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کون؟ اللہ تعالی۔ قرآن نے بتایا کہ دیکھنا اور سننا کس کا کمال ہے؟ اللہ تعالی کا۔ کس کا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کہیں آپ کو 40 نیکیاں ملیں گی۔ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا۔ پھر آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پھر آپ کیوں سن رہے ہیں؟ تو قرآن سے پوچھیں کہ کمال تو اللہ کا ہے، لیکن ہم بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ قرآن کی ایک آیت نے بتایا سننا دیکھنا اللہ کا کمال ہے، دوسری آیت نے بتایا کہ بندے اگر سنتے ہیں تو اللہ کی عطا سے، تو اب بندے کا کمال ہو گیا اللہ کا عطا کیا ہوا۔ اللہ کا کمال ہے ذاتی، ذاتی اللہ کا، ہمارا اللہ کا عطا کیا ہوا۔ کیا دونوں ہیں؟ دونوں ایک جیسے ہیں؟ نہیں۔ تو جب فرق آ جائے تو برابری نہیں ہوتی، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں۔ اگر ہم دیکھ سن رہے ہیں تو اللہ کی عطا سے، نبی بے عیب ہیں تو اللہ کی عطا سے۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ خود سے بے عیب ہے، ان کو رب نے بے عیب بنایا۔ تو اللہ تعالی جس کو کمال دے وہ مانیں گے یا نہیں؟ اونچی کہیے۔ انکار کریں گے تو ایمان سے جائیں گے؟ ماننا ہوگا۔ تو اللہ نبی کو کمال عطا فرمائے، اللہ نبی کو شان عطا فرمائے، اور ہم انکار کریں تو بتائیے کیا مومن رہیں گے؟ ہم مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے مخلوق میں سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، جیسا کمال اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ایسا کسی اور کے پاس نہیں، ان سے برابری ہو سکتی نہیں۔ وہ بلا شبہ بشر ہیں، وہ بلا شبہ مخلوق ہیں، مگر میرے تمہارے جیسے نہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولیٰ اعلیٰ۔ اولا پیارے کو کہتے ہیں، اعلیٰ اچھے کو کہتے ہیں۔ اس پوری کائنات میں ایک ایک کو چھان پٹک کر دیکھ لو، ہو گئے ہونے والے سب کو شمار کر لو،
6 समतें ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, पूरी कायनात घूम लो, एक एक को देख लो, फिर आके मेरे नबी को देखो तो तुम भी कहोगे सबसे औला आला। जिसमें ऐब हो, जिसमें नक्स हो, जिसमें खराबी हो वो प्यारा नहीं हो सकता, जिसमें नक्स हो वो आला नहीं हो सकता। मेरे नबी पाक अल्लाह की अता से बेऐब हैं, और कैसे बेऐब हैं कि उनके बारे में कोई ऐब सोचा भी नहीं जा सकता। उनको रब ने बनाया, कैसा बनाया, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता क्या चला? गौस पाक के बारे में शुबा करने वालों, नबी के इल्म में शुबा करने वालों, अपने ईमान की फिक्र करो। नबी की तो बड़ी शान है, गौस पाक एक दिन की उम्र में जानते हैं ये रमजान का महीना है, इसमें रोजे फर्ज हैं। रोजा किसको कहते हैं? सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक कुछ नहीं खाना पीना। तो जब एक दिन की उम्र में उनके इल्म की ये शान है, तो जब गौसियत के मकाम पर फाइज हुए होंगे उस वक्त कितनी शान होगी। इसीलिए उनको बड़ा पीर कहते हैं। वो बिलाशुबा पीरों के पीर हैं, मीरों के मीर हैं, कोई शुबा नहीं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो मादरजाद वली अल्लाह, माँ के पेट से वली पैदा हुए। वलियों की किस्में हैं, आप लोग शायद वाकिफ नहीं होंगे। कुछ लोग वहबी होते हैं, वहबी, वहाबी नहीं कह रहा, वहबी। कुछ लोग फितरी होते हैं और कुछ कसबी होते हैं। फितरी मां के पेट से वली पैदा हुए, वहबी जिनको अल्लाह ताला ने विलायत अता फरमा दी, और कुछ वो होते हैं जो मेहनत करके अल्लाह के प्यारे बन जाते हैं। सबका हाल एक जैसा, वली होने में बराबर है मगर दर्जे में बराबर नहीं। जैसे सारे सहाबी सहाबी होने में बराबर हैं, दर्जे में बराबर नहीं। सारे नबी नबी होने में बराबर हैं, दर्जे में बराबर नहीं। इसी तरह सारे वली एक दर्जे में नहीं है। वलियों की बहुत सी किस्में हैं। आपको शौक हो तो पढ़े। आम वली हैं, फिर खास वली हैं, फिर दर्जा बढ़ता है, फिर गौस है, कुतुब हैं, अब्दाल हैं, औताद हैं, अमना हैं, अखियार हैं, नुजबा हैं, नुकबा हैं, अतकिया हैं, असफिया हैं, अज़किया हैं। ये सारे आगे उनके दर्जे और फिर उनमें आगे दर्जे। तो मालूम क्या हुआ, सैयदना गौसे आजम वो हैं जो अल्लाह की अता से पीरों के पीर हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें शान अता फरमाई। कितनी शान अता फरमाई, उनके पैदा होने से पहले सब कुछ वली जमा हुए। जमा होकर कहने लगे अनकरीब इराक में एक शख्स जाहिर होगा जो अल्लाह के हुक्म से ये ऐलान करेगा कि उसका कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। तो उस वक्त जितने वली होंगे वो उसका ऐलान सुनकर अपनी गर्दनें झुकाएंगे। उन वलियों ने कहा अभी वो पैदा नहीं हुए मगर हम अभी से अपनी गर्दनें झुकाते हैं। आमद से पहले औलिया ऐलान कर रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे
سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. تو سارے ادب رکھتے ہیں، ہمیں رکھنا چاہیے یا نہیں؟ اونچی. میں 2 مسئلے بیان کر دوں، آپ کو معلومات میں اضافہ ہو جائے، اگر نہیں ہے اور ہے تو ذہنوں میں بات تازہ ہو جائے. ولی عربی زبان کا لفظ ہے، ولی کے معنی دوست، ولی کے معنی مددگار. جو دوست ہوگا وہی مددگار ہوگا. تو ولی کے معنی مددگار اور ولی اللہ کہا جاتا ہے، اضافت نسبت اللہ کی طرف. تو کیا مطلب؟ اللہ کے دوست، اللہ کے مددگار. ولی کے معنی کیا ہوا؟ مددگار. سب کہیں. میری نہیں مانتے ہیں گوگل سے پوچھ لیں. آج کل آپ ہر بات کسی اور مفتی سے نہیں، گوگل سے پوچھتے ہیں، گوگل بتا دے گا. ولی کے معنی مددگار. اللہ کو کسی کی ضرورت ہے؟ اونچی. کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، کلیئر کٹ، بالکل ضرورت نہیں. وہ ہر قسم کی ضرورت سے، ہر طرح کی ضرورت سے پاک ہے. اس کو کسی کی حاجت. پھر اس نے ولی بنائے کیوں؟ اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ ضرورتوں سے پاک ہے. پھر اس نے ولی بنائے کیوں؟ اس کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے. یہ ولی اللہ کے بندوں کی، اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں. ہمارے لیے بنائے گئے، ان کے ذریعے ہمیں اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کا دین پہنچتا ہے، اللہ کا فیضان، اللہ کی رحمت پہنچتی ہے. اللہ کو ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے. تو جس کی ضرورت ہو اس کی قدر کی جاتی ہے یا توہین؟ اونچی. تو جو کہیں نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو، اللہ سے مانگو، کسی ولی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اللہ نے خود کہا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری بات پوری کروں گا. پھر اللہ کے ولیوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ اور زندہ کے پاس جانا تو ایک طرف، مردوں کے پاس جانے کی بالکل ضرورت نہیں. شور مچاتے ہیں کچھ لوگ، الجھ جاتے ہیں، الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کو کنفیوز ہونا کہتے ہیں. کس کی مانے کس کی نہ مانے. ایک کہتا ہے ولیوں کے پاس آؤ، ولیوں سے دوستی رکھو، ولیوں کو پیار کرو، ان کی تعظیم کرو. دوسرا کہہ رہا ہے ولیوں کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے. تو اب کس کی مانے کس کی نہ مانے؟ تو اس کی مانے جو قرآن حدیث کے مطابق کہتا ہے. جو قرآن حدیث کے مطابق نہیں کہتا اس کو مان سکتے نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے ولیوں کی شان بیان فرما رہا ہے، اللہ ولیوں کا ذکر کر رہا ہے. جب رب نے ولی بنائے، ان کی شان بیان کی، ہمیں ان سے وابستہ ہونے کا حکم دیا. فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ. خود رب نے فرمایا. تو اب ہم رب کی مانیں گے اور اللہ والوں سے پیار کریں گے، ان سے ناطہ رکھیں گے، ان سے وابستہ ہوں گے، تعلق جوڑیں گے. جو منع کرتا ہے اس کی بات نہیں سنیں گے. سمجھ آ گئی بات؟ اب یہاں آپ کو چونکہ بات کی ہے پوری طرح سمجھا دوں. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں، اللہ نے ولی بنائے کیونکہ ہم اللہ کی برکتیں ان کے ذریعے حاصل کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں. تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، حدیث سے پوچھتے ہیں یہ اللہ والے کیا ہیں. تو قرآن ہمیں بتاتا ہے یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو.
خود اللہ فرما رہا ہے، ایمان والوں کو فرما رہا ہے، دوسروں کو نہیں۔ اے لوگو ایمان لا کر کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وسیلہ عمل ہے، میری نماز، میرا روزہ، میرے کام، میرا عمل وسیلہ۔ میں کہتا ہوں بہت اچھا، کیا تم اپنی نماز کا دعویٰ کر سکتے ہو کہ تمہاری نماز بالکل صحیح ہے، قبول ہوگی؟ دعویٰ کر سکتے ہو؟ کیا تم نے پورا واقعی صحیح روزہ رکھا؟ کیا زکوٰۃ باقاعدہ صحیح نکالی؟ حج صحیح ادا کیا؟ تمہیں اپنی عبادت پر یقین نہیں ہے، امید ہے اللہ اپنی شان سے قبول فرما لے گا، ہمیں ثواب دے دے گا۔ ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، مجھے اپنی عبادت پر شک ہو سکتا ہے مگر نبی پر شک ہو سکتا نہیں، اللہ کے ولی پہ شک ہو سکتا نہیں۔ تو تم اپنے عملوں کا وسیلہ کچا لیتے ہو، میں اللہ کے پیاروں کا پکا وسیلہ لیتا ہوں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، تو خود رب کا حکم ہے۔ تو اب جو روکتا ہے وہ صحیح، اچھا جی کہتے ہیں ٹھیک ہے، زندگی میں تو ٹھیک ہے، لیکن بعد از وفات مزاروں پہ جانا، مزاروں پہ جا کے اللہ والوں سے کہنا ہماری مدد کرو، اس کا کیا مطلب؟ کیا مردہ بھی مدد کر سکتے ہیں؟ ارے مردہ تو خود قابل رحم ہوتے ہیں، وہ کیسے مدد کریں گے؟ تو تم مزاروں پہ جاتے ہو تو مزاروں پہ جانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اس حوالے سے صرف دو باتیں، یہ بھی پوری تقریر ہے، میری کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں، مزارات و تبرکات کتاب کا نام ہے، انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، ورنہ ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپی ہوئی بازار میں ملتی ہے، آپ لے لیجئے گا، میں نے اس میں سارے جواب دیے ہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ واقعہ تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے، اور میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ یہ پتا چل جائے کہ ہم لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہ جی اپنی جیب سے کو بنائی ہوئی ہیں، وہ دوسرے بھی مانتے ہیں مگر ان کے چیلے مانتے نہیں۔ شیطان گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کتنا اچھا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، تو مردود ہو گیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ غفور الرحیم ہے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کیا اللہ مجھے معافی دے دے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بے نیاز، بے پرواہ ہے، تو سچے دل سے معافی مانگ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ سفارش کریں، اگر معافی ملتی ہے تو میں معافی مانگ لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا غلطی ہو گئی ہے اس سے، تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم پیارے ہو، سفارش کر رہے ہو، اس کو کہو اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، ان کی قبر کو سجدہ کر دے، ہم راضی، غلطی معاف۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو گیا، بڑا سستا چھوٹ گیا، کتنی بڑی غلطی کی اور سستا چھوٹ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا اللہ تعالیٰ مہربان ہو گیا، وہ فرما رہا ہے آدم کو سجدہ نہیں کیا، ان کی قبر کو سجدہ کر دے، ہم راضی، خطا معاف۔ شیطان کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، مردہ کو کدھر سے کروں گا، میں ایسا ہی ٹھیک ہوں۔ اس نے معافی مگر ہمیں اشارہ مل گیا یا نہیں مل گیا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، ہم سجدہ نہیں کریں گے قبر کو، لیکن پتہ چل گیا قبروں سے بھی فیض ملتا ہے، ملتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے ماموں ہیں۔ حضرت مریم جب پیدا ہوئی ان کی ماں نے منت مانی تھی میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے اس کو میں اللہ کے گھر میں چھوڑ دوں گی، لڑکے کے بجائے لڑکی ہو گئی، نام مریم رکھا، مریم کے معنی ہی اللہ کے گھر کی خادمہ انہوں نے رکھ دیا۔ حضرت زکریا نے کفالت کا ذمہ لے لیا، وہ کھانا پینا لاتے تھے، لا کے دیتے تھے۔ ایک دن حضرت زکریا کو کھانا لانے میں دیر ہو گئی، حضرت مریم کو لگی بھوک،
ان کو جب لگی بھوک حضرت زکریا آئے نہیں، اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا جنت سے لے جاؤ۔ وہ جنت سے کھانا لے آئے اور کھانا لا کر انہوں نے حضرت مریم کو دے دیا۔ اتنے میں حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ جب آئے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن میں موجود وجد عندہا رزقا، حضرت مریم کے پاس رزق دیکھا۔ اس علاقے میں وہ موسم نہیں تھا ان پھلوں کا جس کو سیزن کہتے ہیں آپ، بے موسمی پھل دیکھے۔ پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، حضرت مریم نے جواب دیا اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اب پڑھو قرآن، ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ پر حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔ حضرت زکریا نبی ہیں، حضرت مریم نبی نہیں، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، ولیہ ہے، مگر ان کے پاس اللہ کی نعمت آئی۔ جہاں اللہ کی نعمت آئے وہ مبارک مقام ہوتا ہے۔ ولی کے پاس نعمت آئی، نبی وہاں دعا کر رہے ہیں، آنے والوں کو پیغام مل رہا ہے۔ ولیوں کی جگہ وہ ہوتی ہے جو مبارک ہے، اگر وہاں دعا کریں قبول ہوتی ہے۔ کہاں سے ثبوت ملا؟ کہاں سے؟ قرآن سے۔ تو ولیوں کی بارگاہ کا ثبوت قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ اونچی۔ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات سناؤں، حضرت خضر کے واقعات سناؤں، اصحاب کہف کے واقعات سناؤں، قرآن میں موجود، سارا موضوع ادھر نکل جائے گا۔ میں نے بتانا کیا ہے، ولی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی عطا کا مظہر ہوتا ہے، جس سے اللہ کے جلوے ظاہر ہوتے ہیں، اللہ کی مدد اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو ولی کو ولی بنانے والا اللہ، ان کو کمالات عطا کرنے والا اللہ۔ تو ہم ایمان والے مانتے ہیں، مانتے، جو مانتے کہ ہم مانتے، ہم انکار کر سکتے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، فرمایا یہ ابدال ہیں، اولیاء ہیں، ان کی برکت سے اللہ بلائیں دور کرتا ہے، ان کی برکت سے اللہ بارشیں برساتا ہے۔ آج چائنا کو رونا پڑ گیا، کورونا وائرس، کورونا یا کورونا جو بھی اس کا صحیح پروناؤنسیشن ہے، سید عماد صاحب کو پتا ہوگا، آپ کے علاقے کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں، سماجی رہنما بھی ہیں، مذہبی بھی خدمات انجام دیتے ہیں، ان کو انگلش زیادہ آتی ہے، یہ بتائیں گے کیا ہے جی؟ سانپ کا سوپ پی رہے ہیں، چمگادڑ کا سوپ پی رہے ہیں، مگر مچھ کھا رہے ہیں۔ جب حرام کھائیں گے، پلید کھائیں گے تو پھر ویسا ہی اثر ہوگا نا۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ حرام کھا رہے ہیں۔ مسلمان عورتوں کو تانا دیتے تھے منہ ڈھانکنے کا، اب ساری قوم منہ ڈھانک رہی ہے، سب نے ماسک لگائے ہوئے ہیں۔ تو جو حرام کھائیں گے بولو ان کو کوئی اچھی بات اثر کرے گی؟ اونچی۔ جیسی غذا ہوگی ویسا اثر ہوگا۔ مسلمان الحمدللہ حلال کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے بچاتا ہے، مگر اب آپ بھی پرواہ نہیں کرتے، اب آپ بھی نہ حرام دیکھتے ہیں نہ حلال دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ میں کئی اخلاقی بیماریاں آ گئی ہیں۔ جب بھی کماؤ حلال کماؤ، کھاؤ تو حلال کھاؤ، مشتبہ چیز، شک والی چیز بھی کھانی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اللہ والوں کی عطا سے محفوظ ہیں۔ اگر یہ ہمارے درمیان نہ ہوں تو ہم پر بلائیں اتریں، ان کی وجہ سے ہم سے بلائیں دور ہوتی ہے۔ ملتان میں صدیوں پرانی بات، ایک اللہ والے پہلی مرتبہ گئے، دن میں دیکھا لوگوں کو کاروبار میں ملاوٹ کر رہے ہیں، چیزیں جو ہیں ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ حرام کما رہے ہیں،
شام ہوئی بازار بند ہو گئے، دوسرے بازار کھل گئے، ناچ گانا پینا پلانا شروع ہو گیا ہے۔ یا اللہ، وہ دن میں سارے ملاوٹ کر رہے تھے، ناپ تول میں کمی کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، اب یہ سارے برائیاں کر رہے ہیں، ان پر تو عذاب کیوں نہیں نازل کرتا؟ بد دعا کرنے لگے، حکم ہوا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، بد دعا کرنے میں جلدی نہ کرو، ٹھہر جاؤ۔ آدھی رات ہوئی تو وہ نشہ کرنے والے، ناچنے گانے والے سونے لگے۔ جب یہ سارے سو گئے، اللہ والے اٹھنے لگے، نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر اٹھے، مصلے آباد ہو رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، ذکر اذکار ہو رہا ہے۔ حیران ہو گئے، وہ کیا حال تھا، یہ کیا حال ہے؟ جواب ملا، ان کی وجہ سے وہ بھی بچے ہوئے ہیں۔ تو اللہ والے نہ ہوں تو ہمارا کوئی ٹھکانہ۔ ہم ولی مانتے ہیں اس کو جو اللہ کا ولی، وہ ایمان میں بھی درست ہوتا ہے، عمل میں بھی درست ہوتا ہے۔ تو ولیوں کی مدد ہمارے شامل حال ہے، ہمارے حال میں شامل، جس کی وجہ سے ہم عذاب اور عتاب سے بچتے ہیں۔ باقی جو یہ کہے کہ جی مردہ کیا کر سکتا ہے، مردے میں کہاں سے طاقت، مردہ تو خود قابل رحم ہوتا ہے، مردے کی مدد کیسی؟ چلو لمبی باتیں نہیں کرتا، ایک آسان بات کر دیتا ہوں۔ نماز پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ جو پڑھتے ہیں ان کی آواز آئی، باقی کو اللہ توفیق دے، ہمیں 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھنے کی اللہ توفیق عطا۔ ہم نے نماز چھوڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کئی بلائیں ہمیں لگی ہوئی ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا یہ نماز معراج کی رات فرض ہوئی، حضور عرش پر گئے، اللہ نے سارے حکم زمین پر دیے، نماز عرش پر بلا کر عطا کی ہے۔ یہ عرشی تحفہ ہے آسمان میں۔ کتنی نمازیں فرض ہوئی تھیں؟ 50۔ ماشاءاللہ، آپ کو معلوم ہے۔ پڑھتے کتنی ہیں؟ باقی 45 کہاں گئیں؟ وہ لوگ جو وسیلہ نہیں مانتے، بعد از وفات مدد نہیں مانتے، ان سے پوچھو نمازیں تو 50 فرض ہوئی تھی، 45 کہاں گئیں؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور ان کو کہا جاؤ اللہ سے جا کے کم کرواؤ، تو نبی بار بار جاتے رہے، اللہ کم کرتا رہا، 5 رہ گئی، 45 معاف ہوئی حضرت موسیٰ کے وسیلے سے، حضرت موسیٰ کی مدد سے۔ وہ حضرت موسیٰ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2000 سال پہلے وفات پا چکے، وفات پائے ہوئے نبی نے مدد کی یا نہیں کی؟ اونچی کی؟ وسیلہ بنے یا نہیں بنے؟ تو جو وسیلہ نہیں مانتے اور وفات پائے ہوئے کا تو بالکل نہیں مانتے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ 50 پڑھنی چاہیے، کیونکہ 45 معاف ہوئی ہیں وفات پائے ہوئے کی مدد اور وسیلے سے۔ یہ مدد وسیلہ مانتے نہیں، تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ 50 پڑھیں۔ اور میرا مشورہ یہی ہے کہ 50 پڑھیں، نہ ان کو فرصت ملے گی نہ ہم پہ فتوے لگائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کو؟ اور ان کی نمازوں کا جو حال، کیونکہ ان کے اندر عقیدے درست نہیں، تو شیطان کو اس کی نمازوں سے کوئی فائدہ ہوا؟ کیونکہ اس نے بھی نبی کی تعظیم نہیں کی تھی، یہ بھی تعظیم کرتے۔ مہربانی کرو بھائی یہاں سے چلے جاؤ، اس لڑکے کو روکے، بیٹا فوراً یہاں سے چلے جائیں آپ، مہربانی پیچھے کر لیں یہ کام۔ دروشی پڑھ لیں ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، 45 معاف ہوئی نبی کے وسیلے سے، اور نبی بھی وہ جس کی وفات ہو چکی۔ پتہ چلا اللہ والے مرتے نہیں ہیں، ایک جہان سے دوسرے جہان میں جاتے ہیں اور اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ کتاب کا نام امداد المشتاق، اردو میں ہے، بازار میں ملتی ہے،
تھانوی صاحب کی لکھی ہوئی ہے. تھانوی صاحب اس میں اپنے بڑے پیر کے حوالے سے، جو ان کا بڑا پیر جس کو کہتے ہیں، مانتے ہیں یا نہیں یہ نہیں پتا، لکھا ہے، وہ خود لکھتے ہیں اس کے لیے کہ ان کے پیر صاحب نے کہا میری قبر سے وہی فائدہ ہوگا میری وفات کے بعد جو میری زندگی میں ہوتا ہے. تو 14ویں صدی میں تمہارا پیر اعلان کرے کہ میری قبر سے وہی فائدہ ہوگا میری وفات کے بعد، تو پھر پتہ کیا چلا؟ تمہارے بڑے بھی مانتے ہیں کہ اللہ والوں کا فیض ختم ہوتا نہیں، اللہ والے مرتے نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہیر پھیر کر کے باتوں میں الجھانا چاہتے ہیں، کیونکہ ایمان اسی کا سلامت ہے جس کا کسی اللہ والے سے تعلق ہے. شیطان نے کہا تھا یا اللہ میں تیری ساری مخلوق کو، مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا. تو مخلص بندے کون ہیں؟ اولیاء ہیں. تو ہم اسی لیے ان کا دامن پکڑ لیتے ہیں کہ شیطان کے زور سے بچ جائیں. ولیوں کی شان یہ پورا ایک موضوع ہے، میں نے صرف سمجھانے کے لیے بات کی. دوسرا مسئلہ جو بیان کرنا ہے وہ ہے غوث کا لفظ. غوث عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی فریاد رس، جو آپ کی فریاد سنے، آپ کی مدد کر کے مشکل کو دور کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غوث. یہ کہتے ہیں جی اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں. تم غوث اعظم کو مانتے ہو تو یہ شرک ہے، اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں، کوئی فریاد سننے والا نہیں. آپ اخباروں میں ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہوں گے اپیل، فریاد، وزیر اعظم کے نام، صدر کے نام، فلانے کے نام. اپیل کو عربی میں استغاثہ کہتے ہیں. جس کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذرا عربی میں پوچھ لیں. استغاثہ مدد مانگنا. حدیث شریف ہے طبرانی میں موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ جنگل میں راستہ جائے، گم ہو جائے، ادھر ادھر ہو جائے تو فوراً پکارے یا عباد اللہ اغیثونی. ایک روایت میں اعینونی، طبرانی میں اغیثونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. نبی خود سکھا رہے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے رجال الغیب چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پکارو وہ تمہاری مدد کریں گے. تو نبی خود سکھا رہے ہیں، تو کیا شرک سکھا رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے اونچی. تو یہ کہتے ہیں جی تم یا غوث کہہ کے پکارتے ہو تو شرک، یا علی کہتے ہو تو شرک. تو جو ایسی باتیں کریں وہ دین جانتے نہیں. ہم اللہ کے سوا کسی کو مستقل بذات، مستقل حقیقی تصرف کرنے والا نہیں مانتے. حقیقی مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. بندہ اللہ ہی کی مدد کا مظہر ہے. حکم دیا نیکی اور بلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو بندے اگر مدد نہیں کرتے اللہ کیوں حکم دے رہا ہے؟ پتا چلا بندے مدد کرتے. اونچی کہیے. آپ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو نا. حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اگر مدد کر ہی نہیں سکتے اللہ حکم کیوں دے رہا ہے؟ تو غوث اعظم خود سے غوث اعظم نہیں، ان کو مدد کرنے والا کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. جھگڑا ختم ہو گیا. ہم یہ کہیں کہ غوث پاک خود سے مدد کرتے ہیں یہ غلط ہوگا. یہ کہیں اللہ کی عطا سے کرتے ہیں تو جھگڑا ختم ہو جائے گا. کوئی اس میں مشکل نہیں. تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی عطا سے ہم سب کی مدد کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں. وہ کل بھی غوث اعظم تھے، آج بھی غوث اعظم ہیں. آپ کے ہاں کوئی وزیر ہو تو جب وہ چلا جاتا ہے اس کو سابق وزیر کہتے ہیں. استعفیٰ دے دے، گورنمنٹ بدل جائے یا وہ اس کو ہٹا دیا جائے تو پھر کیا کہتے ہیں؟
سابق وزیر. سابق کا مطلب پہلے، یہ پہلے وزیر تھا اب وزیر نہیں. سابق گورنر، سابق صدر آپ کے ہاں کہا جاتا ہے، ایکس منسٹر انگلش میں کہتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ، داتا صاحب کو کسی نے کبھی سابق داتا کہا؟ غوث پاک کو کسی نے سابق غوث کبھی کہا؟ وہ 900 سال پہلے بھی داتا تھے، آج بھی داتا ہے. وہ 900 سال پہلے غوث اعظم تھے، آج بھی غوث اعظم ہیں. تو وہ آج بھی اللہ کی عطا سے مدد کر رہے. شہداء کے بارے میں احکام پڑھ لو، اولیاء کے بارے میں، میری نہیں دوسروں کی کتابیں پڑھ لو، اس میں بھی یہ سارا بیان موجود ہے. تو وہ آج بھی تھانوی صاحب اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کا ایک جولاہا مرید تھا. جولاہا کہتے ہیں کپڑا بننے والے کو، ہاتھ سے کھڈی چلاتے تھے، اب مشین پاور لومز آ گئی. تو وہ جولاہا تھا، پیر صاحب کی وفات کے بعد ان کی قبر پر گیا اور جا کر کہا روٹیوں کو محتاج ہو گیا ہوں، کنگال ہو گیا ہوں، دستگیری کیجئے. کیا کیجئے؟ دست بازو کو کہتے ہیں، گیر پکڑنے کو، یعنی میرا بازو پکڑے، میری مدد کریں. قبر پر جا کر کہا. پیر صاحب نے قبر سے جواب دیا، روزانہ ہماری قبر پر آنا، پاؤں کی طرف سے تمہیں روزانہ 2 آنے ملا کریں گے. اس زمانے میں 1 پیسے کے چنے ایک آدمی پورے دن میں نہیں کھا پاتا تھا. 2 آنے پورا گھر کھا جائے پھر ختم نہ ہو. تو اس مرید نے کہا میں روزانہ آتا ہوں، مجھے قبر کی پائنتی پاؤں کی طرف سے 2 آنے روز ملتے ہیں. تھانوی صاحب امداد المشتاق میں لکھ رہے ہیں تو 14ویں صدی میں تمہارا پیر دے رہا ہے تو پیروں کا پیر نہیں دے رہا. سمجھ آئی یا نہیں؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی عطا سے غوث ہیں اور ان کو اللہ نے شان عطا فرمائی. وہ خود فرماتے ہیں الانس لہم مشائخ والجن لہم مشائخ والملائکۃ لہم مشائخ وانا شیخ الکل. اللہ نے انسانوں کے پیر بنائے، جنوں کے پیر بنائے، فرشتوں کے پیر بنائے، اللہ نے مجھے سب کا پیر بنایا ہے. تو رب نے بنایا، وہ اللہ کی عطا سے ہے اور آج بھی ہم سب کو نواز رہے. آپ کہیں گے جی وفات ہو گئی، بغداد یہاں سے تقریباً 2000 میل کا فاصلہ، ہم یہاں سے یا غوث پکارے ہیں وہ کیسے سنتے ہیں؟ ٹیلی فون ہاتھ میں ہے، پوری دنیا آپ کی ہتھیلی میں آ چکی ہے، جہاں چاہیں پکارے. 10,000 میل کے فاصلے پر فوراً سنائی دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ پوچھ رہا ہوں. یہ مادیات ہے، اس نے آپ کے لیے سمجھنا آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. بندہ بندہ ہی رہتا ہے، خدا نہیں بن جاتا. خدا بندے میں گھس نہیں جاتا، داخل نہیں ہوتا. آنکھ بندے کی رہتی ہے، قوت خدا کی ہوتی ہے. پھر وہ بغداد سے شاہ فیصل کالونی میں دیکھتا بھی ہے، آپ کی فریاد سنتا بھی، اور اللہ فرماتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، پھر وہ مدد بھی کرتا. تو یہ اللہ نے شان دی ہے، ہم مانتے. اور دنیا نے، جنہوں نے مخالفت کی انہوں نے بھی لکھا ہے، ان کا نام وظیفہ. کتنے پیر ہیں ان کی کوئی کرامت سناؤ تو دوسرا متاثر ہوتا ہے، ہاں بھئی واقعی بڑے، لیکن یہاں تو غوث پاک کا نام وظیفہ ہے. جو ان کا نام جپتا ہے اللہ اس کو ولی بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے پیاروں کو محبت سے پکارا جاتا ہے، اللہ کی عطا کا مظہر سمجھ کے پکارا جاتا ہے. ہم ان کو خدا کا شریک وغیرہ مانتے نہیں. یاد رکھنا اللہ والے اللہ کی عطا کے مظہر ہیں اور ان کی بارگاہیں اللہ کی رحمت کے ٹھکانے ہیں.
ہمیں وہاں جا کر اللہ کی رحمتیں برکتیں ملتی ہیں. میں نے قرآن سے بتا دیا آپ کو, جہاں اللہ کا ولی ہو وہاں پر نبی دعا کر کے سبق دے رہے ہیں, اللہ والوں کے مقام پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور جہاں اللہ والوں کے قدم آ جائیں وہ جگہ شعائر اللہ بن جاتی ہے. شعائر اللہ کا مطلب اللہ کی نشانی. مکہ مکرمہ میں کعبے کے پڑوس میں 2 پہاڑیاں صفا اور مروہ, سارے جتنے لوگ عمرہ کرنے حج کرنے جاتے ہیں اس پہ صحیح کرتے ہیں, ایک طرف سے دوسری طرف, دوسری طرف سے پھر پہلی طرف, 7 پھیرے لگاتے ہیں. وہاں حضرت ہاجرہ کے قدم آئے. حضرت ہاجرہ ولیہ ہیں, ان کے قدم آئے, جگہ شعائر اللہ بن گئی. تو جہاں اللہ والوں کے قدم آ جائیں وہ جگہ شعائر اللہ بن جاتی ہے, اللہ کی نشانی اور اس کی تعظیم واجب ہو جاتی ہے. تو جہاں صرف قدم آئے, جب اس جگہ کی یہ شان ہے تو اندازہ کرو جہاں اللہ والا خود موجود ہے اس کی کتنی شان ہوگی. تو ہم اللہ والوں کے ماننے والے ہیں, ہم انکار کرنے والے نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, سیدنا غوث اعظم ولیوں کے ولی, پیروں کے پیر, 40 سال عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی. ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے, پیدا ہوتے ہی روزے رکھے ہیں. اتنے بڑے ولی نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے. 15 سال روزانہ ایک رات میں کھڑے ہو کر قرآن ختم کیا. وہ اتنی نیکیاں کرنے والے, اور ہم فرض نماز بھی نہ پڑھیں تو کیا محبت کا تقاضا پورا ہوگا؟ اونچی ہمیں سوچنا چاہیے. ہمیں بھی آج ان سے روحانی مسلسل رابطہ ہو سکتا ہے. کب؟ جب اللہ کے سچے بندے بن جائیں گے. ہم ادھر اللہ کی طرف آئیں تو قدرت کی طرف سے اعلان, جو میری طرف بالشت بھراتا میں پورا ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں, جو میری طرف چل کے آئے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. علامہ اقبال ترجمانی کرتے ہیں نا, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, کوئی مانگنے والا ہی نہیں ہے. تو ہم بے نیاز بنے ہوئے ہیں, بے نیاز اللہ کی شان. ہمیں سوچنا چاہیے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات سناؤں. کسی نے غوث پاک سے پوچھا آپ کو اتنی شان کیسے مل گئی, اتنے بڑے پیر بن گئے آپ, غوث اعظم ہو گئے, محی الدین آپ کا لقب ہے, دین کو زندہ کرنے والے, یہ شان آپ کو کیسے مل گئی؟ تو غوث پاک نے یہ نہیں فرمایا میں نے چلے بہت کیے ہیں, میں نے گشت بہت کیے ہیں, میں نے یہ کیا وہ کیا. نہیں, فرمایا مجھے سچ کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ آپ لوگ اتنے سارے ہیں, ذرا مل کے کہہ دیں کس وجہ سے. کیوں کہلوایا میں نے آپ سے کہ ہم غور کریں. ہم جب زندگی سے سچ نکل جائے نا تو برکت چلی جاتی ہے, محبت چلی جاتی ہے. ہر گھر میں بہن بھائیوں میں, رشتہ داروں میں جھگڑے, کاروبار میں برکت نہیں جی, بندش ہو گئی ہے. بندش نہیں ہو گئی, ہمارے اعمال ہیں. جھوٹ بولیں گے تو برکت ہو سکتی. اونچی گورنمنٹ جھوٹ بول رہی ہے, حکمران جھوٹ بول رہے ہیں, ماں باپ, اولاد, میاں بیوی, بہن بھائی, دوست, سب جھوٹ بول رہے ہیں. تو جب جھوٹ بولیں گے تو برکت ہو سکتی. اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالو. کس کو نکالو؟ اونچی نکالیں. کیونکہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا مومن گناہگار ہو سکتا ہے, جھوٹا. تو ہم جھوٹ بولیں تو اس کا مطلب پھر یہ کہ ہمارے ایمانی معاملہ درست نہیں. سیدنا غوث اعظم صاحب کرامات, کرامت اللہ کا فعل, وہ خلاف عادت بات اللہ کا فعل ہے, ظاہر بندے سے ہوتا ہے. جو عقل کو عاجز کر دے, حیران کر دے, کیسے ہو گیا؟ صاحب کرامات کتنے کہ ان کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے. میں بھی وہی کہہ رہا ہوں, مجھ سے پہلے زمانے کے لوگ, اس سے پہلے زمانے, یعنی غوث پاک سے لے کر اب تک ہر زمانے میں سب کے منہ پر وہی بات, اس کو تواتر کہتے ہیں. غوث پاک کی کرامات حد تواتر کو. مردے آپ نے زندہ کیے, مردے زندہ کیے نہیں, مردہ دل بھی زندہ کیے.
مردہ دلوں کو زندہ کر دینا، لوگوں میں ایمان کی حرارت بڑھا دینا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان کی کرامات کے ایک تسلسل ہے، لمبا واقعہ۔ مخالفوں نے بھی لکھا ہے کہ ان کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، یعنی ایسا کسی اور ولی کے معاملے میں نہیں ہے۔ سیدنا غوث اعظم، آپ نے جو کرامات دکھائیں ان کے پورے پورے تذکرے چھپے ہوئے ہیں، صرف ایک کرامت سناتا ہوں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے مرید پاس ہیں، اچانک چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، جیسے کوئی غصے میں جلال میں آ جاتا ہے۔ آپ نے اپنی چادر سے ہاتھ باہر نکالا، پانی ٹپک رہا تھا۔ لوگ بڑے حیران کہ پانی کہاں سے آ گیا۔ حضرت کے چہرے کا رنگ بحال ہوا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے حضرت؟ فرمایا تمہارے پیر بھائی یعنی میرے مرید بوٹ میں، لانچ میں، کشتی میں، جہاز میں سفر کر رہے تھے، سمندر کا طوفان آ گیا، ان کی کشتی ہچکولے کھانے لگ گئی، انہوں نے وہاں سے مجھے پکارا، میں نے ہاتھ بڑھا کر ان کی کشتی کو طوفان سے نکال دیا ہے۔ لوگوں نے ٹائم وقت نوٹ کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد کچھ لوگ آئے اپنا ہدیہ لے کر، بھئی کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے، طوفان آ گیا، ہمیں امید نہیں رہی کہ ہم بچیں گے، ہم نے اللہ کی عطا سے پکارا غوث پاک کو، اے اللہ کی عطا کے مظہر، اے غوث پاک ہماری مدد کرو۔ ہم نے دیکھا غوث پاک سامنے آ گئے اور ہماری کشتی کو طوفان سے نکال دیا۔ لوگوں نے تاریخ وقت پوچھا تو دیکھا وہی بات تھی۔ کہاں وہ لوگ؟ اللہ فرماتا ہے ان کے کان میں بن جاتا ہوں، اللہ فرماتا ہے ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں۔ بولو ولایت کی نشانی ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیونکہ ایمان اور تقوی والے ہیں نا، کرامت نشانی نہیں، ایمان اور تقوی۔ تو ایمان اور تقوی والے سے کرامت کا ظاہر ہونا یہ عطا ہے۔ حضرت غوث پاک نے مدد کی یا نہیں کی؟ اونچی جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا۔ گرداب طوفان کو کہتے ہیں، وہ جہاز میں سفر کرنے والے تاجر تھے۔ جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا، وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا، غوث پاک کا نام لے کے پکارا، غوث پاک نے مدد کی یا نہیں کی؟ تو غوث پاک کی مدد حقیقت میں کس کی مدد ہے؟ اللہ کی مدد ہے۔ تو وہ آج بھی ہماری مدد کرتے۔ یہ دوسرا موضوع، ورنہ یہ لگا رہا ہوں غوث پاک کا بیان 4 تقریریں کر دوں ختم نہ ہو۔ تیسرا موضوع، تقریر ایک ہے، موضوع انہوں نے 3 دیے، اوور ٹائم لگا رہا ہوں، سنیں۔ سیدنا غوث اعظم کے والد کا نام میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ موسیٰ، ابو صالح کنیت ہے۔ والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ، سنا آپ نے؟ یہ کیسی ہستیاں ہیں، جب ماں باپ نیک ہوں تو گود میں پھر غوث پاک آتے ہیں۔ آج کل کی مائیں اور باپ غور کریں، آپ اولاد کو تانا دیتے ہو بگڑ گئی ہے، آپ نے کیسا کیا ہے؟ کیا آپ کی کمائی حلال تھی؟ حلال کام کرتے تھے؟ حلال کماتے تھے؟ آپ کی دفتر میں ڈیوٹی ہے 8 گھنٹے کی، آپ 8 گھنٹے کی جگہ 4 گھنٹے ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور ڈیوٹی میں بھی کام نہیں کر رہے، وقت گزار رہے ہیں، تو کمائی حلال ہوئی؟ آواز اور زور سے، خود منہ سے کہہ رہے ہو نہیں، تو پھر کیوں کر رہے ہو ایسا؟ آپ کے سامنے بندہ آیا ہوا کام کے لیے، فائل آپ کو پتا ہے کہاں رکھی ہے، کام کیسے ہونا، مگر آپ اس کو ٹال رہے ہو، آپ کی کمائی حلال ہوئی؟ اونچی۔ تو پھر آپ اپنی اولاد کو جب حلال نہیں کھلاؤ گے تو پھر بچے نافرمان ہوں گے، فرما بردار نہیں ہوں گے۔
سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سن چکے کن ماں باپ کی اولاد ہیں، پورا واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوا ہے۔ وہ نیک اتنے، اللہ نے ان کو کیسا بیٹا عطا کیا۔ آج ماں باپ اور اولاد کے درمیان تعلقات ایک بڑا سماجی معاشرتی مسئلہ ہے۔ ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں اولاد کی تربیت کا، اولاد پر شفقت کا۔ اولاد حوالے ہو گئی انٹرنیٹ کے، ٹی وی کے، غلط صحبت کے۔ نتیجہ یہ کہ ان میں عادتیں وہی آ رہی ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اگر ماں باپ ٹائم دیں، اولاد کے ساتھ دوستی کے ساتھ رکھیں، ان سے باتیں کریں، ان کو دین عقیدہ سکھائیں، اخلاق سکھائیں، آداب سکھائیں، بچوں میں وہ چیز جائے گی۔ مگر ٹائم نہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہو گیا، گھروں میں اکٹھے رہنا نہیں ہے جی، سیپریٹ، مجھے الگ گھر دے۔ نہ دادا ہے، نہ دادی ہے، نہ نانا ہے، نہ نانی ہے جو بچوں کو اخلاق سکھاتے تھے، دین سکھاتے تھے، وہ بھی نہیں ہے۔ کچھ نے آیائیں رکھی ہے، میڈ رکھی ہوئی ہے، اس میڈ کو جو آتا ہے بچہ وہی اس سے سیکھ رہا ہے، ماں سے نہیں سیکھ رہا، میڈ سے سیکھ رہا ہے، یا پھر باہر سے سیکھ رہا ہے، یا ٹی وی سے سیکھ رہا ہے، یا انٹرنیٹ سے سیکھ رہا ہے۔ انٹرنیٹ کیا سکھا رہا ہے، ٹی وی کیا سکھا رہا ہے؟ ایک ڈرامہ جس کے لیے ساری قوم برباد ہوئی ہوئی تھی، کروڑوں روپیہ لگا کے ٹکٹیں لے کے گئے قوم، برائی کرنے والے کی، اسلام کی تعلیمات کے خلاف باتیں۔ میں نے کوئی اس کی ایک قسط کیا ایک جھلک بھی نہیں دیکھی، صرف اخباروں میں یا ویسے سنا کہ وہ حال، وہ شریعت کے خلاف کردار دکھائے جا رہے ہیں اور ہماری قوم اس پر پیسہ لگا رہی ہے۔ ان کو کہا جائے کہ کسی کو دین کا علم سکھانے کے لیے پیسہ لگاؤ، یہ نہیں لگائیں گے۔ ان سے کہو غریبوں کو جو فاقوں سے مر رہے ہیں ان کو دے دیں، ان کو نہیں دیں گے۔ یہ حال ہمارا ہو گیا۔ آج بچے ماں باپ کو زبان چلا کر، چلا کر پکارنے لگے اور ان سے فرمائشیں کرنے لگے، قرآنی تعلیمات بھول گئے۔ اب بچوں کو ماں باپ کہیں کہ جی ہمارا کہنا مانو، تو پہلے سکھایا ہوتا، اس طرح پالا ہوتا۔ ماں باپ کی ذمہ داری تھی، انہوں نے پوری نہیں کی، اور جو کر رہے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کھلا رہے ہیں۔ بتے کا پیسہ کھلا رہے ہیں، رشوت کا کھلا رہے ہیں، حرام کی کمائی کھلا رہے ہیں، یا غلط کام کر کے کھلا رہے ہیں، تو بچے کبھی نیک ہو سکتے؟ اونچی آپ کو ایک بات سناتا ہوں، پریشان ہو جاؤ گے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی، 1000 سالہ مجدد شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغل اعظم اکبر کے زمانے میں سرہند شریف میں آپ کا مزار، بہت بڑے ولی اللہ، عالم، فاضل، بزرگ، اپنے چھوٹے بچے کو، کوئی 5 سال کی عمر ہوگی، بچے نے ضد کی میں نے ساتھ جانا ہے مسجد، لے آئے، جوتیوں کے پاس بٹھا دیا، جوتیوں کے پاس، اندر نہیں لے کے جانا، بچے کو پیشاب نہ کر دے، مسجد کے آداب معلوم نہیں ہے۔ ہم تو بچوں کو بھیج دیتے ہیں جاؤ مسجد میں جا کے کھیلو، آداب نہیں سکھاتے۔ بچے کو بٹھا دیا، بیٹا یہاں بیٹھو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ اس زمانے میں اغوا کی ایسی وارداتیں نہیں ہوتی تھیں جیسی آج کل آپ کے ہاں ہو رہی ہیں۔ حضرت صاحب نماز پڑھ کے نمازیوں کے ساتھ جب واپس آئے، جوتیاں لوگ مسجد کے باہر اتار کر گئے تھے۔ آج تو باہر اتارنے میں خطرہ ہے کہ جی واپس آئیں گے تو ملے گی، لوگ اندر لے جاتے ہیں اور بلکہ اپنے آگے رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے سجدے میں ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہوں کہ ہے یا نہیں ہے، دھیان اسی کی طرف ہو، کیونکہ یہ حال ہو گیا، ہم دوسرے کو چپل پہنانے کی بجائے دوسروں کی چپلیں اٹھاتے ہیں، لوگوں کو خطرہ ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگ دروازے پہ جوتیاں چھوڑ کے اندر گئے تھے۔ حضرت صاحب واپس آئے تو دیکھا بچے نے جوتیوں کی 2 ڈھیریاں بنا دی، ہیپ کہتے ہیں نا انگلش میں، 2 ڈھیریاں بنا دی۔ حضرت صاحب نے، بچے آپ سمجھیں گے بچہ کھیل رہا ہے، حضرت صاحب نے فرمایا کیا کیا یہ؟ تو 5 سال کی عمر ہے بیٹے کی۔ بیٹے نے جواب دیا بابا یہ جنتیوں کی جوتیاں ہیں، یہ دوزخیوں کی جوتیاں ہیں۔ کچھ سن رہے ہیں آپ؟ ولی کے بیٹے تھے نا، 5 سال کی عمر ہے، یہ جنتیوں کی جوتیاں، یہ دوزخیوں کی۔ حضرت صاحب نے فوراً مکس کر دی،
فرمایا اللہ نے پردہ رکھا ہے تو کیوں کھولتا ہے؟ اس کو ایک ہندو کی دکان سے مشکوک چیز تھوڑی سی کھلا دی، 40 سال اس بیٹے سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی، صرف ایک لقمہ، صرف ایک لقمہ، 40 سال تک کرامتوں کا سلسلہ رک گیا۔ ہم روز کیا کھا رہے ہیں؟ تو اگر آپ اپنی اولاد کو حلال غذا نہیں کھلا رہے تو پھر شکایت نہ کریں بندش کی، پھر شکایت نہ کریں کہ اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ اولاد نافرمان کیوں ہوئی ہے؟ کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی۔ ماں کا کتنا حق ہے، باپ کا کتنا حق ہے، ذرا سنیں۔ بیہقی شریف میں روایت موجود، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کونین کے والی فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لی ہوتی، میری ماں میرا نام لے کر بلاتی، میں نماز چھوڑ کر ماں کی بات سننے جاتا، نماز چھوڑ کر ماں کی بات سننے جاتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کی طرف سے ہم سب پر ان کی اطاعت واجب، وہ مطاع ہمارے، وہ فرما رہے میں ماں کی بات سننے جاتا نماز چھوڑ کر۔ اندازہ کرو ماں کی شان کتنی ہے۔ نہیں، ایک صحابی آیا حضور کے پاس، حضور ایک پتھریلی زمین ہے، پتھریلی، ہموار نہیں ہے، پتھر ہیں، نوکیلے پتھر ہیں، ان پہ چلنا آسان نہیں، اور وہ گرم ہے، اور اتنے گرم ہیں کہ گوشت ڈالے تازہ تو کباب بن جائے، اتنے گرم۔ ایسی گرم زمین پر میں اپنی ماں کو اپنی پشت پر، اپنی پیٹھ پر بٹھا کر چلا ہوں 6 میل۔ کتنا؟ 2 قدم جہاں پاؤں رکھنا مشکل ہو۔ میں نے ساری تکلیف برداشت کی، ماں کو تکلیف نہیں ہونے دی، 6 میل چلا ہوں۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کی عطا سے سب کچھ جاننے والے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ ذرا دھیان سے سننا۔ فرمایا جب تو ماں کے پیٹ میں تھا، 9 مہینے پیٹ میں رہا ہے نا اس کے، تیری وجہ سے اس کو درد کے جھٹکے لگتے تھے، شاید کسی ایک جھٹکے کا بدل ہو گیا ہو، شاید کسی ایک جھٹکے کا۔ کیا مطلب؟ ہم ماں باپ کا حق ادا کر سکتے؟ اونچی گئی ہے نہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر آپ نے ہمیں پالا ہے تو کون سا احسان کیا ہے؟ آپ کے باپ نے بھی تو آپ کو پالا تھا، آپ کی ڈیوٹی ہے۔ فرمائشیں کرتے ہیں مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، وہ کس حال میں گھر چلا رہا ہے ہمیں پتا، فرمائشیں، اور نہ ملے تو ہم آگے سے جو زبان چلاتے ہیں اور جس طرح سلوک کرتے ہیں، لوگ ہاتھ تک اٹھاتے ہیں ماں باپ پر۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ حدیث کہتی ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کیا مطلب؟ ان کو تعظیم دو، ان کی خدمت کرو تو جنت ملے گی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کا ظاہری زمانہ پایا، یمن میں رہتے تھے، ان کی ماں بوڑھی تھی، نابینا تھی، ماں کی خدمت میں لگے رہے، ماں سے اجازت مانگی کیا میں نبی سے ملاؤں؟ ماں نے کہا بیٹا تو جائے گا، مجھے کون سنبھالے گا، میرا کچھ ہو گیا تو مجھے کون دیکھے گا؟ ماں کی خدمت میں لگے رہے، صحابیت کا درجہ نہیں پایا، حالانکہ حضور کا ظاہری زمانہ پایا۔ حضور اس علاقے کی طرف منہ کر کے فرماتے تھے مجھے ادھر سے محبت کی خوشبو آتی ہے، اور ماں کی خدمت کی وجہ سے ان کو جو درجہ ملا، حضور نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے فرمایا تم میرے اس یار کو ملو گے، جب اس سے ملنا اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ وہ درجہ پایا ماں کی خدمت سے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے کلام کرنے جاتے ہیں، ماں پیچھے مصلی بچھا لیتی ہے، یا اللہ میرے موسیٰ کے مزاج میں تیزی ہے،
کلام کرتے ہوئے کوئی آواز اونچی ہو جائے تو معاف کر دینا. حالانکہ وہ نبی ہیں لیکن ماں ہوتی ہے. ماں کا انتقال ہو گیا. حضرت موسیٰ کوہ طور پر کلام کرنے گئے, آواز آئی آج ذرا ہوش میں رہ کے بات کرنا, پیچھے دعا کرنے والی نہیں بیٹھی ہے. اندازہ کریں. اور باپ کو جنت کے بیچ کا دروازہ کہا گیا. باپ کی رضا میں رب کی رضا. کیا ہم ماں باپ کی قدر کرتے ہیں؟ ماں کے قدموں کو چومنا ایسا جیسے جنت کی چوکھٹ کو چومنا. کبھی چوما؟ شرماتے ہوں گے. میں ماں کے قدموں کو چوموں, لو کیا کہیں گے دوسرے, ارے جنت ہے تمہاری. ماں باپ کو اف نہیں کہنا, ان کے سامنے گلا نہیں پھاڑنا, رگیں نہیں پھلانی. لیکن ماں باپ کی ذمہ داری زیادہ. یہاں میں ماں باپ سے بھی کہوں گا, اگر آپ نے بچپن میں اولاد کو ٹائم نہیں دیا, شریعت کے احکام پر عمل نہیں کیا, تو آپ اولاد سے کوئی امید نہ رکھیں. ماں باپ کے اولاد پر حقوق 6 یا 7 ہیں. اولاد پر ماں باپ کے حقوق کتنے ہیں؟ 6 یا 7. لیکن ماں باپ پر اولاد کے حقوق 80 سے زیادہ ہیں. یہ بیٹھے ہیں سید اماد صاحب, میرے ساتھ انہوں نے ٹی وی میں اس موضوع پر پورا پروگرام کیا, انٹرنیٹ پہ موجود ہے کہ ماں باپ پر اولاد کے حق کتنے ہیں. وہ ماں باپ کو یاد, وہ 80 حقوق اپنی طرف سے نہیں, حدیث سے بیان کیے ہیں. ہمیں پہچاننا ہوگا. ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے. کسی نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات پڑھے تو پڑھ کر کہا, کیا بات ہے, اس قوم میں کوئی اور حسین نہیں ہوا؟ جواب دینے والے نے کہا, اس لیے کہ کوئی اور ماں سیدہ فاطمہ نہیں ہوئی. ان جیسی ماں ہو تو پھر گود میں ایسے لال آتے ہیں. آج ماں باپ کو بھی سوچنا ہوگا, اولاد کو بھی سوچنا ہوگا. آپ دنیا کے پیروں کے پاس جاتے ہو, دعا کرو, ماں باپ گھر میں بیٹھے ہیں, سب سے پہلے ان سے دعا لو. جو ان سے دعا نہیں لیتا اس کو کسی اور کی دعا لگتی نہیں ہے. یہ ماں باپ بازار میں نہیں ملتے, ان کے جانے کے بعد ان کی قدر ہوتی ہے. کتنی بلائیں آپ سے ٹلتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ مشہور بات ہے, واللہ عالم. جواب ملا, تمہارا پڑوسی ایک قصائی ہے, قصائی بچر ہے, قصائی اور میرا پڑوسی. فرمایا ہاں. کہاں ہے؟ اللہ نے بتا دیا. موسیٰ علیہ السلام اپنا پڑوسی دیکھنے جا رہے ہیں کہ جنت میں میرا پڑوسی دیکھوں آخر وہ کیا نیکی کرتا ہے. اس کے علاقے میں پہنچے, پوچھتے ہوئے اس کے ٹھکانے پر پہنچ گئے. دکان پہ دیکھا وہ گوشت بیچ رہا تھا. بڑی توجہ سے اس کو دیکھ رہے ہیں, ایک ایک بات نوٹ کر رہے ہیں, پتہ چلے کہ کون سی نیکی کرتا ہے. آپ نے کہا میں مسافر ہوں, تمہارے پاس آیا ہوں, ایک دن تمہارے ہاں رہوں گا. اس نے کہا جی میں یہ سارا گوشت بیچ لوں, پھر آپ کو گھر لے کے جاؤں گا, پھر کھانا وانا کھلاؤں گا. ابھی میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا, تھوڑا انتظار فرمایا. کوئی بات نہیں. اس نے سارا گوشت بیچا, صفائی کی, دکان بند کی. فرمایا چلیے میرے ساتھ. گھر لے کر آیا, گھر لا کر بٹھایا. کہا میری بوڑھی ماں ہے, میں اس کو پہلے کھلا لوں پھر آپ کو کھلاؤں گا. وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی, وہ ہل جل نہیں سکتی ہے, تو میں پہلے اس کو کھلاؤں گا پھر آپ نے. فرمایا میں تیری ماں کو دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا آئیے. وہ گیا, ماں بالکل بیمار, کمزور, بستر پر لیٹی ہوئی, حرکت بھی نہیں کر سکتی. یہ گیا, اس نے اس کا منہ صاف کیا, کھانا لایا, اس کو بہت زیادہ نرم کیا, بھگو کے شوربے میں, اس طرح نرم کہ چبانا نہ پڑے. بعض کتابوں میں ہے کہ اس نے خود پہلے لقمہ لے کے اس کو اچھی طرح نرم کیا, پھر ماں کے منہ میں ڈالا. ماں ہر لقمے پہ یہ کہتی رہی, یا اللہ میرا بیٹا مجھے بہت خوش کرتا ہے, راضی کرتا ہے, تو اس کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنانا. حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا خاتون میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں, تجھے ہی ملنے آیا تھا اور تجھے خوشخبری سناتا ہوں, تیرا بیٹا جنت میں میرا پڑوسی ہوگا. سنا آپ نے؟
ماں کی خدمت کس درجے پہ پہنچاتی ہے. ماں باپ نیک ہوں، نیک نہ بھی ہوں تو آپ ان کی خدمت چھوڑ سکتے نہیں. اور ماں باپ کو بھی چاہیے اولاد سے پیار کریں، صرف حکم نہ چلائیں، ان کو چھوٹی عمر میں اچھی باتیں سکھائیں، اچھی صحبت میں رکھیں. آپ چھوٹی عمر میں ہی ان کو دے دیتے ہو. یہ کارٹون کیا سکھاتے ہیں؟ اس کارٹون سے بچے میں کیا پیدا ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہو کھیل ہے؟ وہ اس کا ذہن بدل کے رکھ دیتے. ان کارٹونوں میں باقاعدہ مشنری پروگرام ہے ذہن بدلنے کا، وہ ویسی سوچ ڈال دیتے ہیں. آپ صرف اس کو کھیل سمجھتے ہو. اور جو ہائیبریڈ وار آپ کی شروع ہوئی ہے، یہ ہائیبریڈ کیا ہے؟ بغیر اسلحے کے لڑنا، خاموش جنگ، سوشل میڈیا کے ذریعے، پروپیگنڈا کے ذریعے آپ کے درمیان طرح طرح کے مسئلے ڈال کے بحثیں کروانا آپ سے، تاکہ آپ کی سوچ کے زاویے بدل جائیں، آپ کے تمام پروگرام دھرے رہ جائیں. یہ سب کچھ آپ سے کروایا جا رہا ہے. کہیں مولویوں کے خلاف کر رہے ہیں، کہیں مسجدوں کے خلاف کر رہے ہیں، کہیں پیروں کے خلاف، کہیں قرآن کے. یہ ساری وہی وار ہے کہ اب وہ اسلحے سے نہیں، اس طرح آپ سے لڑ رہے ہیں، کیونکہ ہر ہاتھ میں فون ہے اور آپ کو عادت ہے فیس بک کے بغیر، کہتے ہیں نا وائف کے بغیر رہ لیں گے، وائی فائی کے بغیر نہیں رہیں گے. اب آپ کا وہ حال انہوں نے کر دیا ہے، آپ کو بگاڑ رہے ہیں. وہ مائیں تھیں جو صبح اٹھتی تھی، خود نماز پڑھتی تھی، بچوں کو اٹھا کے پڑھاتی تھی، خود قرآن پڑھتی تھی، بچوں کو پڑھاتی تھی، تو بچے مجاہد بنتے تھے، عالم بنتے تھے. اب ماں خود ناشتہ بناتے ہوئے ہل رہی ہوتی ہے، ڈانس کر رہی ہوتی ہے، بچے بھی کھا کے سارے ناچ رہے ہیں. ہمارے لوگ ننگے سر نماز پڑھنے لگ گئے. کسی نوجوان سے میں نے پوچھا بھائی ننگے سر کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہنے کا ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا پھر نبی نے کیوں نہیں پڑھی ننگے سر؟ وہ تو پگڑی باندھ کے پڑھتے تھے. صحابہ نے کیوں نہیں پڑھی؟ کیا ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ تو تم اس کو ہلکا کیوں سمجھ رہے ہو؟ مسجد میں جاتے ہیں ہم ٹی شرٹ پہن کے، اس پہ جانور کی فوٹو سینے پہ لگی ہوتی ہے. یہ ہمارا حال ہو گیا. ہمیں قرآن پڑھنا سننا اب پسند نہیں ہے، نعت شریف پڑھنا سننا پسند نہیں ہے، ہمیں ڈرامے پسند ہیں. یہ جن کو ہم نے اب کہا کہ سافٹ امیج، یہ نرم تاثر دنیا میں جائے گا مسلمانوں کا. اگر نمازی ہونے کا تاثر جائے گا تو وہ سافٹ نہیں ہوگا، قرآن سے وابستگی کا تاثر سافٹ نہیں ہوگا. ناچ گانے کا تاثر دو کہ مسلمان ناچ رہا ہے بس تم تسلی میں رہو. یہ ہم کرنے لگ گئے. ہمارے ہاں دوسروں نے ادارے کھول لیے، ان سے ہم چیزیں لے کے کھا رہے ہیں، وہ ہمیں حرام کھلا رہے ہیں اور ہم مزے سے کھا رہے ہیں. کب جاگیں گے؟ پوچھ رہا ہوں. سیدنا غوث اعظم کے والد ماجد نے ایک سیب کھا لیا تھا بہتا ہوا، جب تک معاف نہیں کرایا اس وقت تک ان کو خوف رہا کہ پتہ نہیں اس سیب کی وجہ سے ہی میری پکڑ نہ ہو جائے. اور آج ہم کتنا حرام کھا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ہوش نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اخلاقیات، حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق النفس ہم جانتے ہی نہیں. اللہ کا حق کیا ہے، بندوں کا حق کیا ہے، اپنا حق کیا ہے، سیکھتے ہی نہیں ہیں. مسجد میں جمعے کے دن اس وقت جائیں گے جب عربی خطبہ ہو، تو تاکہ سمجھ ہی نہ آئے کیا بول رہے ہیں مولانا صاحب. پہلے بولیں گے، سن لیا تو عمل کرنا پڑے گا. ہم سمجھتے ہیں دین کو اپنا لیا تو مشکل ہو جائے گی زندگی. ایسی کوئی بات نہیں. جو دین پر عمل کرتے ہیں وہ سب سے مزے کی زندگی گزارتے ہیں. داتا صاحب کسی بادشاہ کے پاس نہیں گئے، بادشاہ آج داتا صاحب کے پاس جا رہے ہیں. کیوں؟ انہوں نے دین کے مطابق زندگی گزاری تھی. غوث پاک کو کیوں یاد کر رہے ہو؟ آج 900 برس کے بعد شاہ فیصل کالونی میں بزم ختم نبوت کیوں 11ویں منا رہی ہے؟ پتہ ہے کہ غوث پاک نے رسول کی غلامی کا حق ادا کیا ہے. وہ ہمارے لیے محنتیں کر کے گئے، تو ہم بھی ایسے بنے جیسا بننا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیشہ کہا جاتا ہے نوجوان ہمارا مستقبل کا یہ معمار ہیں، بنانے والے ہیں، یہ ہمارا اصل سرمایہ ہے. اسی کو ہم بگاڑ رہے ہیں. ہماری بچیاں شرم و حیا سے عاری ہو گئیں. ماں باپ میں نہیں رہی تو اولاد میں کہاں سے؟ جو باپ اولاد کے سامنے سگریٹ پیے گا اس کو پینے سے روک سکے گا؟ پوچھ رہا ہوں. اونچی
جو ماں غلط باتیں کرے گی اولاد کو روک سکے گی؟ بس یہی خرابی آپ کو سوچنا ہوگا اگر چاہتے ہو کہ قبر میں سکون ملے. وہ والا سکون نہیں جو وزیر اعظم نے کہا کہ قبر میں سکون، وہ والا نہیں. قبر میں اگر چاہتے ہو اصلی سکون تو ایمان شرط ہے اور کردار شرط ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے کردار کو صحیح رکھو. اور کردار ایسے نہیں صحیح بنتا، یہ اللہ والوں کی صحبت سے بنتا ہے، یہ حلال کمائی سے بنتا ہے، حلال لقمے سے بنتا ہے. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھو. آپ کہیں گے ان میں بھی تو لوگ تھے، تو ایمان کے لیے تعلیم دینی تھی نا، معاشرہ سمجھانا تھا. بڑا مشہور واقعہ، حضور کا ایک صحابی نوجوان، موت آگ کا وقت آ گیا ہے، نزع کا عالم طاری ہے، کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، پڑھا جاتا نکلتا نہیں ہے. کلمہ پڑھنا چاہتا ہے مگر پڑھ نہیں پا رہا. صحابہ دوڑے ہوئے آئے، حضور اس کی یہ حالت ہے. فرمایا اس کی ماں یا باپ زندہ ہے؟ عرض کی ماں زندہ ہے، بوڑھی ہے. فرمایا ماں سے پوچھو وہ آئے گی یا ہم اس کے پاس آئیں؟ ماں نے جب یہ پیغام سنا اس نے کہا اللہ کے رسول کیوں آئے میرے پاس، میں جاؤں گی. وہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی آ گئی. حضور نے فرمایا کیا تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ناراض ہوں. کیوں؟ وہ بیوی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، مجھے بھول گیا ہے. ماں کا حق یاد نہیں رہا، بس بیوی بیوی ہو گئی، بیوی کو پیارا ہو گیا، ماں کو بھول گیا ہے. میرا کوئی خیال نہیں رکھتا، مجھے ٹائم نہیں دیتا، میں اس لیے ناراض ہوں. حضور نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو. وہ کہنے لگی کیوں؟ فرمایا آگ لگائیں گے اور اس میں تیرے بیٹے کو ڈالیں گے. ماں تھی، بیٹے سے ناراض تھی. اس نے کہا میں تو پسند نہیں کروں گی کہ میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے. فرمایا پھر اس کو معاف کر دے. اگر تو معاف نہیں کرے گی یہاں بھی اس کو سزا ملے گی، آگے بھی ملے گی. ماں تھی، فوراً کہا میں اس کو معاف کرتی ہوں. ادھر ماں نے کہا معاف کرتی ہوں، ادھر اس نے کلمہ پڑھ دیا. اللہ بھی راضی نہیں ہوگا اگر ماں باپ راضی نہیں. بیوی کا حق ہے، جو ہے اس کو دو، لیکن یہ نہیں کہ بیوی آ جائے تو ماں باپ کو بھول جاؤ. بیوی کہے تمہارا باپ کھانستا ہے، تمہاری ماں کھانستی ہے، میری نیند خراب ہوتی ہے، نکالو ان کو. آپ بھی دنیا کی طرح اولڈ ایج ہوم جو بوڑھوں کے لیے دنیا نے بنا دی ہے وہاں جا کے ڈال آتے ہیں. کبھی سوچا، غور کیا؟ اپنی جنت خود سے دور کر لیتے ہیں، اپنی دنیا خود برباد کر لیتے ہیں. بہن بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، سب کا حق ہے. آپ پر بھی آپ کا حق ہے. آپ دوسروں کا حق پہچانے، وہ آپ کا حق پہچانے، معاشرہ ہموار ہوگا، پرسکون ہوگا. اور اگر نہیں کریں گے تو بچ سکتے. اونچی گئی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لے رہا، آخری جملے کہہ رہا ہوں. مجھے یہ بتاؤ قبر میں جانا ہے یا نہیں؟ اگر کسی نے نہیں کہا اس کو بھی جانا پڑے گا. بچ سکتے؟ وہ قبر زمین کا گڑا ہو، جانور کا پیٹ ہو، سمندر کا سینہ، وہ قبر ہے، کیونکہ اس کو برزخ کہتے ہیں. ماں ساتھ جائے گی؟ اونچی. باپ؟ وہ دوست جن کے پاس ساری رات بیٹھ کے ماں باپ بیوی بچوں کا حق بھول جاتے ہو، گپے لگاتے رہتے ہو، وہ جائیں گے ساتھ؟ لیڈر جن کے لیے گلے پھاڑتے ہو، نعرے لگاتے ہو، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہو، وہ جائیں گے؟ اونچی. کوئی گورنمنٹ والے؟ پوچھ رہا ہوں. نہیں. مٹی ڈال کے سب آ کے بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے. قبرستان جا کے بھی ان کو موت یاد. کبھی سوچا قبر میں جانا ہے، مٹی ڈال کے یہ لوگ آ جائیں گے، وہاں میرے آقا تشریف لائیں گے. پوچھا جائے گا، کیا پوچھا جائے گا؟ ایمان، نبی سے تعلق، آپ کا عقیدہ پوچھا جائے گا. کیا جواب دیں گے؟ آج نبی کے غلام نہیں بنے، بتائیے قبر میں کامیابی ملے گی؟ اگر نبی نے منہ موڑ لیا کہ یہ میرا نہیں، کدھر جائیں گے؟ یاد رکھنا، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا، زندگی بہت تھوڑی سی ہے. کب سانس نکل جائے گا نہیں پتا.
جو اندر گئی ہے ہوا پتہ نہیں واپس آنی ہے یا نہیں. سامان 100 برس کا، پل کی یا کل کی خبر نہیں ہے. سوچیں. میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. مجھے یہ بتاؤ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانا کیا کامیاب ہوئے؟ خود کہہ رہے ہو نہیں، تو پھر خود کیوں نہیں سنبھلتے؟ آج ہمیں کیا مجبوری ہے؟ ہماری مسجدیں خالی ہے، رب کا کلام قرآن سجا کے رکھا ہوا ہے، پڑھتے نہیں ہیں. ہم حلال کمائی کی طرف نہیں جاتے، جھوٹ نہیں چھوڑتے. بھتے ہمارے ہاں، غیبت ہمارے ہاں، چوری ہمارے ہاں، منافقت ہمارے ہاں، ملاوٹ ہمارے ہاں، ساری خرابیاں. اور پھر کہیں کہ نہیں، نام رکھا ہو مدینہ ملک شاپ اور ملاوٹ والا دودھ ہے جی فلانی چیز یہودیوں کی، فلانی عیسائیوں کی، تو مسلمانوں کی چیزوں کا کیا حال ہے؟ سوچو. اپنی دنیا اپنی آخرت آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ آپ نے بنانی ہے، جنت ہو یا دوزخ آپ نے بنانی ہے. آؤ نبی سے ناتا جوڑ لو، غوث پاک سے ناتا جوڑ لو، اللہ والوں سے ناتا جوڑ لو. ان سے تعلق ہو جائے گا تو بیڑا پار. مگر اس کا بیڑا پار ہوگا جو سچا ہوگا. سیدنا غوث اعظم خوشخبری سناتے ہیں اپنے مریدوں کو. فرمایا میرا کوئی مرید دوزخ میں نہیں جائے گا. وہ مرید سچا مرید ہوگا، بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، جنت میں جائے گا. سچے مرید بن جاؤ، بیڑا پار. اللہ تعالی ہم سب کو سچائی پر رکھے، نیکی پر رکھے، ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، فتنوں سے بچائے. آپ لوگ بچوں پہ نظر رکھو، ان کی تربیت پہ نظر رکھو، اپنے ساتھ ان کو بٹھا کے دین کی، اللہ والوں کی باتیں سناؤ، ان کے دل میں نبی کی عزت اور محبت بڑھاؤ. ابھی سے یہ کام کرو. اگر آپ کہو گے ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ نے اپنی ڈیوٹی نہیں دی. ذمہ دار آپ ہوں گے. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کسی نے مجھے